إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 فروری ہے۔ دنیا بھر میں لوگ بے حیائی کا عالمی دن ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں، جس میں نوجوان مرد و خواتین اپنے شناساؤں اور واقف کاروں کو، آشناؤں کو تحفے تحائف اور پھول وغیرہ دے کر اپنی نام نہاد محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام میں اس طرح مرد و زن کی دوستی اور اختلاط کی کوئی گنجائش موجود نہیں، بلکہ اسلام کا پیغام شرم و حیا، عفت اور عصمت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ نور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایسے امور کا ذکر فرمایا جن پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں فحاشی، بے حیائی، عریانی اور بد کرداری کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 19 میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں شرم و حیا کا تصور۔ کسی کام کے کرنے سے انسان کو یہ خوف ہو کہ اس کام پر اس کو ملامت کی جائے گی اور اس وجہ سے اس کام کو کرنے سے اس کے اندر انکباد اور گھٹن کی کیفیت پیدا ہو، تو لغت میں اسے حیا کہتے ہیں۔
حیا کی شرعی تعریف یہ ہے کہ حیا وہ وصف ہے جو انسان کو برے کام سے اجتناب پر ابھارے اور حقدار کے حق میں تقصیر یعنی کمی کرنے سے روکے. یہ حیا کی شرعی تعریف ہے. علماء اسلام نے حیا کی دو قسمیں لکھی ہیں. نمبر ایک، جبلی اور فطری حیا. یہ انسان کا وہ وصف ہے جو اس کو کبھی اور رذیل کاموں سے روکتا ہے اور اس کو نیک کاموں پر ابھارتا ہے. دوسری ہے کسبی حیا. حیا کی یہ وہ قسم ہے کہ جس کو انسان اپنے اختیار اور ارادہ سے حاصل کرتا ہے. پہلی وہ جو اس کو برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں پر ابھارے، یہ اس کی جبلی اور فطری حیا ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جس کو انسان اپنے اختیار اور ارادہ سے حاصل کرتا ہے. جیسے بندے کا اس سے حیا کرنا کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. یہ بات سوچتے ہی، یہ خیال آتے ہی بندہ اس وجہ سے نافرمانی کو ترک کر دے کہ کل مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا، وہاں بڑی شرمندگی ہوگی. یہ کسبی حیا ہے جو بندہ اپنے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اختیار کرتا ہے. اللہ اکبر. اسے شرعی حیا بھی کہا جاتا ہے، کسبی کو شرعی حیا بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. اس میں جو ہے نا تشیع الفاحشہ، اشاعت فاحشہ، اشاعت سے مراد تشہیر کرنا، ظاہر کرنا، جبکہ فاحشہ سے مراد وہ تمام اقوال و افعال مراد ہے جن کی قباحت بہت زیادہ ہے. اشاعت فاحشہ جو لفظ ہے اس میں بہت زیادہ وسعت ہے. مثلا کسی پر لگائے گئے بہتان کی تشہیر اور اشاعت کرنا اس میں آتے ہیں. کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانے لگ جانا. کسی کے خفیہ عیب کا پتہ چلا، جب پتہ چلا تو اسے پھیلانے لگ گئے، یہ بھی اشاعت فاحشہ. کسی کو حرام کاموں کی ترغیب دینا، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. فحش تصویریں، فحش ویڈیوز بنانا، بیچنا، انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، یہ سب اشاعت فاحشہ. ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسالے، ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں آتا ہے. ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں آتا ہے. ایسے اشتہارات، سائن بورڈ وغیرہ بنانا، بنوا کر لگانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. حیا سوز مناظر پر فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، یہ بھی اشاعت فاحشہ. پھر فیشن شو کے نام پر جو آج کل ہو رہا ہے، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی کو پھیلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. زناکاری کے اڈے چلانا، بدکاری کے اڈے چلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. پھر آج کل جو بیماری شروع ہو گئی ہے،
فیملی ویلاگنگ کر رہے ہیں لوگ، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو کیمرے کے سامنے، موبائل کے سامنے رکھ کے، بیٹی ڈانس کر رہی ہے، باپ مسکرا کے ساتھ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ ساری اشاعت فاحشہ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑے فخر کے ساتھ بہنوں کو موبائل کے سامنے کرتے ہیں، اسے فیملی ولاگنگ کا نام دیا گیا ہے۔ بیوی کو لے کے آتے ہیں، بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں، یہ ولاگنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو فیملی ولاگنگ کرے گا وہ کس طرح برا محسوس کرے گا کہ اس کی بہن کو کوئی اجنبی آ کے ویلنٹائن ڈے پہ آ کے اسے گلاب کا پھول بھائی کے سامنے پیش کر دے، اس کی غیرت کیسے جاگے؟ وہ تو بغیرت ہو چکا ہے، وہ تو غیرت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیزان من، یہ سارے کام بے حیائی کے کام ہیں جو فحاشی اور عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام نے بے حیائی اور عریانی فحاشی کے خلاف نفرت کی ایک دیوار قائم کی ہے، لیکن جو لوگ اس مضبوط دیوار کو گرانے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں، اپنی بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے ذریعے، انہیں اس بات پہ آگاہ ہو جانا چاہیے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب، جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ آج ویلنٹائن ڈے بدبخت لوگ منا رہے ہیں، پتہ ہے کیا ہے؟ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھول دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کلچر ہے؟ کیا یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی لوگ منا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی بھی ہمیں دیکھتے ہیں تو انہیں شرم آتی ہے۔ ہم اتنے گر چکے ہیں، غیرت نام کی چیز ختم ہو گئی ہم میں، بے حیائی آ گئی، عریانی آ گئی، فحاشی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام آیت نمبر 151، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حیائی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے منع فرماتا ہے، لیکن ہم منع کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ فرماتا ہے ظاہری اور باطنی جتنی بے حیائیاں ہیں ان کے قریب نہیں جانا تم نے، لیکن ہم باز کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ محبوب تم فرما دو میرے رب نے تو ظاہری اور باطنی بے حیائیوں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جن کاموں کو حرام قرار دے، اس اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اس اللہ کو خدا ماننے والے، اس اللہ کو اپنا رب ماننے والے انہی بے حیائیوں کو اپنائیں تو بتائیے اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کے لیے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ محبوب مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے لیکن ہم اس اللہ کا حکم نہ مانیں. پھر یہ نہیں کہ صرف مردوں کو ہی حکم ہے. اسی صورت کی جو اگلی آیت ہے 31 نمبر، اس میں مسلمان عورتوں کے لیے بڑا تفصیلی حکم ارشاد فرمایا، جس میں انہیں نگاہیں نیچی رکھنے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھانے سے تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ اکبر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 پہ ارشاد فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. خالق کائنات نے فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کون؟ شیطان. شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے، ہم نے شیطان کا حکم ماننا کہ اللہ کا؟ ہم نے شیطان کا حکم ماننا کہ اللہ کے وعدے پہ اعتبار کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بخشش کا، فضل کا، شیطان کا حکم بے حیائی کا. یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے شیطان کا حکم ماننا ہے کہ اللہ کے وعدے پہ اعتبار کرنا ہے. اللہ اکبر. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں بدکاری کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. دیکھیے، جتنی آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں ساری بے حیائی کے خلاف، بدکاری کے خلاف، فحاشی عریانی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حکم دیے ہیں. مالک فرماتا ہے کہ بے حیائی کے پاس نہ جاؤ، یہ بہت ہی برا راستہ ہے، بدکاری سے بچو. سورہ نحل کی آیت نمبر 90. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. حکم کس بات کا؟ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا. اور منع کس چیز سے کرتا ہے؟ بے حیائی، ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. اللہ اکبر. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دیکھیں، بے حیائی سے اللہ ہمیں منع فرما رہا ہے، منع فرما رہا ہے. تو پھر جو ویلنٹائنز ڈے پہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو ساتھ پھول پیش کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا اس چیز کی اسلام میں گنجائش ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، خواتین اسلام نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں پھول پیش کیے جائیں، وہ دوسروں کو پیش کریں؟ یہ اسلامی معاشرہ نہیں. لیکن یہ چیزیں اب ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہیں، ہمارے گھر کی دہلیز میں داخل ہو چکی. عزیزان من، ایسی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے، اس طرح کی گندی تہذیب سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، خواتین اسلام کو بھی بچانا ہے. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 23، 24 اور 25 کا اگر مطالعہ کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہے ان 3 آیتوں میں. اللہ اکبر. جب ان آیات کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا، عفت و پاکیزگی انبیاء اکرام اور ان کی اولاد کا شیوا ہوتا ہے.
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا شرم و حیا سے چلنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ نبی کی بیٹی جب شرم و حیا سے چلی تو اس کا شرم و حیا سے چلنا میرے سونے رب کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اسے بیان فرما دیا۔ فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی شرم و حیا سے چلی، میرے رب کو اتنا پسند آیا اس بیٹی کا شرم و حیا سے چلنا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی پھر اللہ نے ایک عبادت بھی دی ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں وہ مبتلا تھا۔ ایک دن ایسا آتا ہے جتنے بھی گناہ ہیں جن میں وہ مبتلا تھا، نماز اسے ان گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، حضور کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سارے کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتا لیکن اس کے باوجود کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، حضور نمازیں آپ کے پاس پڑھتا ہے لیکن یہ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کسی دن سے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد اس نوجوان نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب نماز اسے اس کام سے روک دے گی جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ پتہ چلا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جس کی نماز، اگلی بات سمجھے، جس کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے اس کی نماز کی ادائیگی میں کمی یا نقص ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا بندہ نماز پڑھے اور ایک وقت ایسا نہ آئے کہ نماز اسے برائی سے نہ روکے، ایسا ممکن نہیں۔ اگر کوئی بندہ بے حیائی سے نہیں روکتا لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے نماز پڑھنے میں کوئی نقص ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے باز آ جائے تو وہ اس طرح نماز ادا کرے جیسا نماز ادا کرنے کا حق ہے، یعنی نماز کے جو ظاہری ارکان و شرائط ہیں انہیں بھی پورا کرے، اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس پر بھی عمل کرے۔ یعنی
جو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم ایسے نہیں کر سکتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا۔ یعنی نماز اس طرح ٹھیک ہوگی کہ ہم ظاہری اس کی جو شرائط ہیں انہیں بھی پورا کریں، جو اس کے ارکان ہیں انہیں بھی پورا کریں، اور جو باطنی طریقہ ہے اسے بھی اپنائیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر شرم و حیا کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ ہمارا نبی پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار ہو اور ہم بے حیا ہو، یہ کیسا جوڑ ہے؟ یہ جوڑ نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیادار ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے کاموں سے اجتناب فرماتے اور دور رہتے تھے جن کاموں پر ملامت اور تان کا خدشہ ہوتا تھا۔ حضور کبھی ایسے کام کے قریب بھی نہیں گئے جن کاموں پہ ملامت اور تان کا خدشہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مردوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ مرد جس کو کسی اقتدار والی اور خوبصورت عورت نے اپنے نفس کی طرف گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا۔ حضور فرماتے ہیں جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، ان 7 میں یہ نوجوان بھی موجود ہے جسے کسی ایک خوبصورت اقتدار والی عورت نے دعوت گناہ دی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 لوگوں میں جنہیں وہ سایہ نصیب ہوگا یہ نوجوان بھی موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کے حوالے سے زجر و توبیخ بھی کی ہے، وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ لوگوں نے انبیاء سابقین کے جن بعض ارشادات کو پایا ان میں یہ کلام بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو تم جو چاہو گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حیا انسان کو برے اور مذموم کام سے روکتی ہے، اور جب انسان میں حیا نہ رہے تو وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ یہ زجر و توبیخ ہے، یہ معاملے کی نوعیت کے لحاظ سے توبیخ کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی العبد حین یزنی وہو مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس وقت بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان کس طرح نکلتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں میں ڈالی اس طرح اور اس طرح نکال دی، فرمایا اس طرح ایمان نکل جاتا ہے۔ پھر دوبارہ انگلیوں میں ڈالی
فرمایا اگر بندہ توبہ کر لے تو پھر ایمان آ جاتا ہے، بدکاری جب بندہ کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ ما بین لحییہ و بین رجلیہ دخل الجنہ۔ شعب الایمان 5023 نمبر حدیث مبارکہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حفاظت کی اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور جو چیز دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، حضور فرماتے ہیں جس نے ان کی حفاظت کی داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہی دو چیزیں بے حیا بناتی ہیں بندے کو، زبان اور شرمگاہ۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ہمارے نوجوان جو بچے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ موبائل ایک، اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دی ہے۔ دنیا جہان کی بغیرتی جہاں بھی ہو رہی ہے، ہر وہ بچہ جس نے آئی فون پکڑا ہوا ہے، کوئی اینڈرائڈ موبائل پکڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں ہے، کسی وقت بھی وہ کلک کر کے اس بے حیائی میں داخل ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس چیز ہی کی ہے کہ ہم خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بے حیائی کے قریب نہیں جانا، اس سے دامن بچانا۔ پھر ہر بچہ جو بالغ نہیں بھی، صنف مخالف کے متعلق اسے اتنی انفارمیشن ہے کہ بڑوں کو بھی اس عمر میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے خاتون کیا ہوتی ہے، عورت کیا ہوتی ہے، لڑکی کیا ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر زیادہ نقصان دینے والا کوئی دوسرا فتنہ نہیں، یعنی عورت ہی سب سے بڑا فتنہ۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خصوصی ہدایت دی، نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، قریش کے نوجوانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا یا فتیان قریش لا تزنوا فإنہ من سلم اللہ لہ شبابہ دخل الجنہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے نوجوانوں، بدکاری نہ کیا کرو، بے شک وہ شخص جس کے شباب اور جوانی کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ حضور نے ڈائریکٹ نوجوانوں کو خطاب کیا کہ بدکاری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس کے شباب اور جوانی کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آج فیل ہی نہیں کرتے کسی کے پاس بیٹھے ہوئے کہ یہ خاتون نامحرم ہے کہ نہیں، میرا اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بنتا ہے کہ نہیں، لیکن نہیں، ہم نہیں محسوس کرتے۔ کیوں؟ ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، خدا نے جو وعیدیں دی ہوئی ہیں ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں، دل میں ڈر ہی نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخُلْوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز عورت کے ساتھ خلوت و تنہائی میں نہ رہے، کیونکہ اس وقت ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لَأَن يَكُونَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ مُشْطٌ مِّنْ حَدِيدٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَزْمَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ۔ سنیے، ہم کوئی توجہ نہیں کرتے، لیکن سنیے حضور کا فرمان۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کنگھی رکھ دی جائے جس کو کھینچنے سے وہ ہڈیوں تک
گوشت اتار دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو کوئی ایسی عورت ہاتھ لگائے جو اس کی محرم نہ ہو۔ اگر نامحرم عورت آپ کو ہاتھ لگاتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی کنگھی ہو جس کے کھینچنے سے ہڈی تک گوشت بھی کھینچا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اس عورت، نامحرم عورت کے چھونے سے یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ بات حیا اور شرم کی میں کر رہا ہوں۔ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں بھلائی ہی لاتی ہے، خیر ہی خیر ہے شرم میں، حیا میں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الحیاء کلہ خیر والحیاء لا یأتی الا بخیر۔ آپ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ حیا ساری کی ساری خیر و بھلائی ہے اور حیا خیر و بھلائی ہی لاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ بےہودہ بکواس کرنا ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جائے گا۔ عزیزان من، اسلام کی فطرت ہی حیا ہے، بے حیائی اسلام کا کنسپٹ نہیں، اسلام کی فطرت حیا ہے۔ حضرت یزید بن طلحہ بن رکانہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ حضور فرماتے ہیں ہر دین کا ایک خلق یعنی فطرت ہوتی ہے اور اسلام کی فطرت حیا ہے۔ اسلام کی فطرت کیا ہے؟ حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین۔ حضور نے فرمایا چار چیزیں اللہ کے رسولوں کی سنت میں سے، التعطر والنکاح والسواک والحیاء۔ حضور فرماتے ہیں چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں، عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یزید بن ابو منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اخلاق المکارم عشر، کہ مکارم اخلاق 10 ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدق الحدیث و صدق الناس و اداء الامانۃ و صلۃ الرحم والتزمم للجار والتزمم للصاحب والمکافۃ للثناء واقراء الضیف وعطاء السائل ورأس ذلک الحیاء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مکارم اخلاق 10 ہیں۔ بات میں سچائی، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ سچائی، نمبر 3 ادائے امانت، امانت ادا کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی کرنا، نمبر 5 پڑوسی کے لیے عاجزی اور خیرخواہی کرنا، نمبر 6 دوست کے لیے عاجزی اور خیرخواہی کرنا، نمبر 7 اچھے کاموں کا بدلہ دینا، نمبر 8 مہمان نوازی کرنا، نمبر 9 سائل کو عطا کرنا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سب کا سردار وَرَأْسُ ذَلِكَ الْحَيَاءُ، ان سارے مکارم اخلاق کا سردار حیا ہے۔ مکارم اخلاق 10 بیان ہوئے، 9 بیان کر کے 10ویں کے متعلق فرمایا کہ جو پیچھے 9 بیان ہوئے ہیں ان سب کا سردار جو ہے وہ حیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابغض اللہ عبدا نزع منہ الحیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناپسندیدگی یا نفرت کرتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ یہ جو بے حیا آپ کو نظر آتے ہیں نا، ذہن میں رکھیے اللہ ان سے نفرت کر رہا ہے، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ جسے پسند نہ کرے، حضور نے فرمایا جسے اللہ پسند نہ کرے، جس سے اللہ نفرت کرے اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا بَغِيضًا مُبْغِضًا۔ جب اس سے حیا چھین لیتا ہے تو
تم اس سے ملو گے تو وہ خود بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے اور دوسرے سے بھی وہ نفرت کرتا ہے۔ جس سے حیا چھن جائے آپ اس سے ملیں، خود بھی نفرت کرنے والا ہوگا، دوسروں سے بھی نفرت کرتا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحیاء والایمان فی طلق، حیا اور ایمان، حیا اور ایمان ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے، فَإِذَنْ تَازِعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَبْدِ تَابَعَهُ الْآخِرُ۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، جب کسی بندے سے دونوں میں سے کوئی ایک چھن جاتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر حیا گئی تو ایمان بھی گیا، ایمان گیا تو حیا بھی گئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال اوصیک بتقوی اللہ۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ مجھے نصیحت کیجیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ حضور مجھے وصیت کیجیے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ وَأَن تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلًا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ۔ حضور نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا جیسے تم اپنی قوم کے کسی صالح آدمی سے شرم و حیا کرتے۔ اگر بندہ اللہ سے حیا کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان دارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل انکا ان استحییت منی انسیت الناس عیوبک وانسیت بقاع الارض ذنوبک۔ حضرت سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم اگر مجھ سے شرم و حیا کرنے لگ جاؤ تو میں لوگوں کو تیرے عیب بھلوا دوں گا اور زمین کے خطوں کو تیرے گناہ بھلوا دوں گا۔ وَمَحَوْتُ مِنَ الْكِتَابِ زَلَّاتِكَ وَلَمْ أُنَاقِشْكَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تیرے نامہ اعمال سے تیری لغزشیں جو ہیں انہیں مٹا دوں گا اور میں خود بھی قیامت کے دن تجھ سے حساب کتاب کی سختی نہیں کروں گا۔ کس سے؟ جو شرم و حیا کو اپنائے۔ بے حیا کے لیے یہ پروٹوکول نہیں، کس کا ہے؟ جو شرم و حیا کو اپنائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کی طرف چکر لگانے گئے۔ حضور کی جو بکریاں تھیں وہ کوئی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پہ ایک شخص رکھا ہوا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے چکر لگانے گئے تو جا کے دیکھا تو جو شخص اجرت پہ رکھا ہوا تھا وہ نظر پھیر رہا تھا، یعنی بد نگاہی کر رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اسے بلایا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کام سے چھٹی دینے کے لیے کہا کہ مجھے بتا تیری اجرت کتنی بنتی ہے آج تک۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے حضور کوئی بکریاں چرانے میں کوئی مجھ سے کمی رہ گئی ہے؟ حضور کیا میں نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انی احب ان یکون فینا من یستحیی من اللہ عز و جل اذا خلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ شخص رہے جو جب اکیلا خلوت میں ہو تو اللہ سے حیا کرنے والا ہو، جو خلوت میں اللہ کی حیا نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بندہ ہمارے درمیان رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بہترین جوان وہ ہے جو تمہارے بوڑھوں کے ساتھ مشابہت رکھے۔ یہ نوجوان بھی سمجھے اور ضعیف بزرگ بھی یہ بات سمجھے۔ حضور نے فرمایا تمہارے بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں کے ساتھ مشابہت رکھیں۔ وَشَرُّ كُهُولِكُم مَّن تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ، اور تمہارے برے بوڑھے وہ ہیں جو تمہارے جوانوں کے ساتھ مشابہت رکھیں۔ یعنی نوجوان جو ہیں انہیں چاہیے کہ جس طرح بڑے بزرگ ہیں ان کے ساتھ مشابہت رکھیں، ان کی طرح سادگی اپنائیں،
ان کی طرح دین کے قریب رہے۔ جوانی عموماً مستانی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا وَشَرُّ قُحُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ، تمہارے برے بوڑھے وہ ہیں جو جوان بن کے بیٹھتے ہیں، جوانوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے، ایسے ضعیف جو نوجوان بن رہے ہو۔ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب ہم عمر کے اس حصے میں چلے گئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو گیا، تو جدوں بندہ بوڑھا ہو جائے پھر منڈا بنن دی لوڑ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ سب تو برا بندہ ہے جیڑا بوڑھا ہو کے منڈا بنے۔ میں نے یہ بات اپنے پاس سے نہیں کی، حضور کا فرمان سنایا، سچے رب کے سچے محبوب کی بات سنائی ہے۔ آخری بات، ایک ایسی شخصیت جس کی حیا اور شرم پوری دنیا میں مشہور ہے، ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا سرکا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخلے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حاضری کی اجازت دے دی۔ وہ آئے، انہوں نے بات چیت کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت مانگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں انہیں بھی اجازت دے دی۔ وہ آئے، انہوں نے بھی گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی درخواست کی۔ جب آپ نے حاضری کی درخواست کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے مبارک کپڑے درست کر لیے، وہ اندر آئے، بات چیت کی، وہ بھی چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ ہلے نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور کوئی غیر معمولی اثر نہیں ہوا۔ ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، حضور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر اپنے کپڑے سنبھالے۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ اسلام میں شرم و حیا کا کنسپٹ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ نوجوان جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے بھی بدبخت ہیں جو آج ویلنٹائنس ڈے، بے حیائی کے عالمی دن کے موقع پہ ہاتھوں میں گلاب کے پھول لے کے نامحرم لڑکیوں کو پرپوز کر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی بے حیائی کا، ایسی فحاشی اور عریانی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلام حیا کا مذہب ہے۔ حیا، عصمت، پاک دامنی اور عفت کا درس دیتا ہے اسلام مذہب ہی حیا کا ہے۔ بے حیائی سے اسلام نفرت کراتا ہے، اور جو دیوار بے حیائی کے خلاف اسلام نے مضبوطی سے لگائی ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔